اللہ کہتے ہیں علم ترا کا معنی ہے علم تعلم، کیا آپ کو معلوم نہیں؟ یعنی یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں میں مشہور اور معروف تھا، تو اس طرح کی بات کے لیے پھر اس طرح کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں، آپ کو معلوم نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ معلوم ہے، پتہ ہے۔ تو اس سے دیکھنا سے مراد علمی طور پر معلوم ہونا ہے، نہ کہ آنکھ کا دیکھنا ہے، کیونکہ یہ تو واقعہ ماضی کا ہے۔ اس وقت تو رسول اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے جب یہ واقعہ پیش آیا، تو مطلب یہ ہے کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین، ان لوگوں کی طرف خرجوا، جو نکلے من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں میں تھے۔ الف کی جمع الوف، الف کا معنی ہزار، اس کی جمع کیا؟ الوف۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اپنے گھروں سے وہ کیوں نکلے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ اب سبب کیا تھا؟ کہ دشمن کا خوف تھا یا کوئی وبا پھیل گئی تھی، جس وجہ سے انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا کہ اگر ہم یہاں رہیں گے تو مر جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورتحال کے متعلق فرمایا تھا، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم سنو کہ کسی زمین میں، کسی علاقے میں کوئی وبا پھیل گئی ہے، تو جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ اس علاقے کو چھوڑ کر باہر نہ جائیں، اور جو اس علاقے سے باہر ہیں وہ اس علاقے میں داخل نہ ہوں۔ یہ احتیاطی تدبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ صحیح بخاری کتاب الطب، باب ما یذکر فی الطاعون، 5729 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ تو موت سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کرنا اور بیماری کا علاج کرنا یہ مشروع ہے، یہ مسنون ہے، یہ موت سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ اپنی جان کو موت سے بچانے کی کوشش کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ باقی جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو کوئی بھی بندہ موت سے بچ نہیں سکتا۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر کوئی بندہ موت سے بچ نہیں سکتا۔ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، تو اللہ نے فرمایا مر جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سبق سکھایا کہ تم موت سے ڈر کر اپنا علاقہ چھوڑ کر آ گئے ہو کہ ہمیں موت نہ آ جائے، تو اب تمہیں موت آ رہی ہے، میں تمہیں موت دے رہا ہوں، بچ کر دکھاؤ۔ تو پتہ چلا کہ موت اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے اس کا وقت مقرر ہے، تو انسان کو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ میں موت سے بچ جاؤں، مجھے موت نہ آئے، کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، مارنے کے بعد اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا۔ یہ بھی اس بات پر بڑی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے کئی ایک مثالیں دے کر قرآن میں سمجھائی ہے بات، کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسا کر کے دکھایا بھی ہے۔ ایک تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا تھا کہ
کہ وہ قبر پر جا کر کہتے ہیں قم باذن اللہ، کسی بھی مردے کی قبر پر جا کر کھڑے ہو کر یہ کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا، مردہ قبر سے باہر آ جاتا تھا۔ تو یہ معجزہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ معجزے کے پیچھے اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جب انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تم کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم تیرا ایمان نہیں۔ انہوں نے کہا ایمان تو ہے، لیکن اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے پکڑو، ان کا گوشت بناؤ اور ان کو گوشت کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو پرندے آپ کی طرف اڑ کر آ جائیں گے۔ حالانکہ ان کا گوشت بھی مکس کر دیا گیا، لیکن ہر پرندے کا گوشت الگ الگ ہو گیا اور پرندہ زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ تو یہ بھی ایک مثال تھی کہ اللہ نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ سورہ بقرہ کے اندر ہی شاید پیچھے گزر گیا ہے کہ ایک بندہ ایک بستی کے پاس سے گزرا تو بستی بالکل ویران پڑی تھی، صدیاں ہو گئی تھیں کہ یہاں کوئی آبادی تھی، لوگ بستے تھے، کچھ آثار تھے، نشانات تھے۔ تو اس بندے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تعجب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ہی موت دے دی، 100 سال کے بعد اس کو زندہ کیا۔ پھر اس سے پوچھا کہ بتاؤ کتنے سال تم موت کی حالت میں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ 1 دن یا 1 دن کا بعض حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تو 100 سال مردہ رہا۔ تو یہ بھی ایک مثال، اللہ تعالیٰ اسی کو ہی موت دے دی جو بندہ یہ تعجب کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے، اللہ نے اسی کو ہی مثال بنا دیا اور اسی کو زندہ کر کے دکھایا۔ تو یہ بات کہنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ بندے کو اللہ کا تعارف ہی نہیں، اس کو پتہ نہیں کہ اللہ کی طاقت قدرت کتنی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے لیے تو کوئی کام مشکل ہی نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کوئی کام کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کن فیکون، بس اتنی دیر لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح مردوں کو جب اللہ تعالیٰ زندہ کرنا چاہے گا تو ایک فرشتہ جس کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے اور وہ سور اپنے منہ میں ڈال کر کھڑا ہے، اللہ کے حکم کا منتظر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا اور وہ سور کے اندر پھونک دے گا، سارے مردے قبروں سے باہر آ جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اچانک سارے کے سارے مردے زمین کی اوپر والی سطح پر آ جائیں گے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس طرح صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک بندے نے اپنے بچوں کو جمع کیا، بیٹوں کو، اور اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں نا میری لاش کو جلا دینا اور میری لاش کی جو راکھ ہوگی اس کو ہوا میں اڑا دینا، سمندروں میں بہا دینا، تو اس طرح کرنا۔ تو بیٹوں نے اسی طرح ہی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا کو، پانی کو، جہاں جہاں اس کے ذرات گئے تھے اللہ کے حکم سے وہ سارے ذرات جمع ہو گئے۔ اللہ نے بندے کو زندہ کر دیا اور پوچھا کہ ہاں بھائی تو نے یہ کیوں کیا، اس طرح کی وصیت تو نے کیوں کی تھی؟ اس بندے نے کہا یا اللہ تیرے عذاب کے ڈر سے، مجھے تیرے عذاب کا ڈر تھا، اس وجہ سے میرے ذہن میں یہ تدبیر آئی کہ شاید میں اس طرح بچ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا دیکھ میں نے تجھے زندہ کر نہیں دیا، اچھا اگر تو نے واقعی میرے عذاب سے ڈرتے ہوئے یہ کام کیا ہے تو میں تجھے اپنے عذاب سے نجات دے دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو لہٰذا انسان کو یہ کبھی عقیدہ نہیں بنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ کے پاس قدرت ہے، طاقت ہے، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا لیکن جب چاہے گا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ انسان سوچے
کہ میرے اوپر اللہ کے فضل کتنے ہیں۔ سب سے پہلا فضل تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اللہ کے آخری نبی کی امت میں سے پیدا کیا، پھر اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، کلمہ نصیب کیا ہے، مسلمان بنایا ہے، پھر کھانے پینے کی چیزیں، پھر جسمانی نعمتیں۔ یعنی انسان اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ گلہ کرتے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اللہ بندوں پر فضل کرتا ہے۔ تو یہ بات معقول ہے، عقل کی بات ہے کہ جو کسی پر احسان کرتا ہے اس کے اوپر لازم ہے جس پر احسان کیا جائے کہ وہ اپنے محسن کا شکر ادا کرے۔ حتیٰ کہ شریعت کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ بھی تم پر احسان کرتا ہے تو اس کا بھی شکریہ ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، آپ نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو ہمارے اوپر جو ہم جیسے انسان بھی کوئی احسان کر دیتے ہیں، انسان پر احسان کر دیتا ہے جو اس کی طاقت میں ہے۔ سب سے زیادہ تو دیکھو ہمارے والدین کا ہمارے اوپر احسان ہے، پھر جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کے بھی ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، جنہوں نے ہمیں سکھایا، علم دیا، پڑھایا، شعور دیا۔ تو اس طرح زندگی گزارتے ہوئے بے شمار لوگ ہمارے اوپر احسانات کرتے ہیں، تو ان کا بھی شکریہ ادا کرنا اچھے انداز میں، آسان طریقے سے لازم اور ضروری ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور تم لڑائی کرو اللہ کی راہ میں اور تم خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ آیت جو جہاد کے متعلق ہے، قتال کے متعلق ہے، اس واقعہ کے بعد کیوں ذکر کی گئی؟ کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم میدان جہاد میں جائیں گے تو مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، ان کی بات غلط ہے۔ اگر وہ بزدلی دکھا کر میدان جہاد سے فرار اختیار کریں گے، موت سے وہ بھی نہیں بچ سکتے۔ جس طرح پیچھے واقعہ گزر چکا ہے کہ لوگ موت کے ڈر سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے، اللہ نے وہاں بھی ان کو موت دے دی، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ اسی لیے اللہ نے اس آیت کے اندر یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ ضروری نہیں کہ جو میدان جنگ میں جہاد کے لیے آئے گا وہ شہید ہی ہو جائے گا، اور جو گھر میں بیٹھا وہ نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی چلے جاؤ تمہیں موت آ کر رہے گی، چاہے تم مضبوط چونا گچ قلعوں کے اندر محصور ہو جاؤ کہ جی یہاں تو کوئی نہیں آ سکتا، کوئی دشمن یہاں نہیں پہنچ سکتا، مگر موت تمہیں وہاں بھی آئے گی، موت تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ سورہ جمعہ کے اندر فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے۔ تو اس لیے انسان کو بزدل نہیں بننا چاہیے۔ اگر بزدل بننے سے انسان موت سے بچ سکتا ہے تو پھر کوئی بھی نہ مرے، سارے زندہ رہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ موت جو ہے مومن کے لیے نعمت ہے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ جب تک ہمیں موت نہیں آئے گی ہم اخروی نعمتوں کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ ہم جنت میں کیسے جائیں گے اگر موت جو ہے وہ نہیں آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو آپ نے بہت خوبصورت محل دیکھا جنت میں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بڑا ہی خوبصورت محل۔ آپ کا دل چاہا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں، دیکھوں، اندر جاؤں۔ اندر جانے لگے تو فرشتے نے روک دیے، کہنے لگا اے اللہ کے نبی یہ جو محل ہے نا یہ آپ کو موت کے بعد ملے گا، ابھی آپ چونکہ زندہ ہیں، آپ کی دنیاوی زندگی ہے، جب تک دنیا کی زندگی ختم نہیں ہوتی اس وقت تک آپ اس محل میں نہیں آ سکتے۔ دیکھو
تو پھر موت نعمت ہے نا، موت مومن کے لیے موت نعمت ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کافر کی جنت ہے، دنیا کافر کی جنت ہے، وسجن المومن، اور مومن کے لیے جیل ہے۔ اس لیے مومن بندہ کبھی دنیا میں دل نہیں لگاتا، وہ تو اللہ کی ملاقات کا ہر وقت منتظر ہے کہ جب اللہ کی طرف سے بلاوا آوے، وہ تیار بیٹھا ہے کہ میں اللہ سے، اللہم بالرفیق الاعلی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو رہے تھے تو آپ کا آخری جو جملہ تھا وہ کیا تھا؟ اللہم بالرفیق الاعلی۔ صحیح بخاری میں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ جاری تھے، میں رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، موت سے نہ ڈرو، جس کا وقت جو لکھا ہے وہ پورا کرے گا، چاہے تلواریں چل رہی ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ کفر میں کتنی جنگیں لڑی اور زمانہ اسلام کے اندر کتنی جنگیں لڑی، سپہ سالار ہوتے تھے، جس بھی جنگ کے اندر وہ آئے اللہ نے ان کو فتح دی، لیکن جب آخری وقت تھا تو چارپائی پر فوت ہو رہے تھے اور افسوس کر رہے تھے کہ میں نے اتنی جنگوں میں حصہ لیا، اللہ نے مجھے میدان جہاد میں شہادت نہیں دی، اور چارپائی پر فوت ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں اللہ نے لکھا، جو وقت لکھا تھا اسی وقت ہی موت آنی تھی۔ الم ترى، کہ آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ، پس اللہ نے کہا ان سے، موتو، مر جاؤ، ثم پھر احیاہم، یہاں پھر عبارت حذف ہے، جب کہا اللہ نے مر جاؤ تو وہ مر گئے، عبارت کے اندر تو نہیں ہے لیکن مفہوم یہی ہے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ اچھا، اللہ جو ہم لوگ زندہ ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ روزانہ ہی زندہ کرتا ہے مرنے کے بعد، جب ہم سو جاتے ہیں نا، مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد اللہ پھر ہمیں زندہ کرتا ہے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، صحیح بخاری میں ہے کہ صبح جب بندہ اٹھتا ہے تو یہ دعا کرے کہ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر نہیں کرتے کہ اللہ نے مجھے زندگی دے دی ہے، ایک اور موقع دے دیا، ایک اور دن مجھے اللہ نے دے دیا ہے۔ وقاتلوا، اور تم لڑائی کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وعلموا، اور تم خوب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سب کچھ سننے والا ہے، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سبحانک اللہ۔